السلام علیکم، کیسے ہیں ساتھیو؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور کل کے کلاس میں نے اردو قواعد پڑھاتے ہوئے اسم کی حالتیں اور جنس کی دو قسمیں ہیں، نر اور مادہ یعنی مذکر اور مؤنث کو آپ کو پڑھایا تھا۔ پھر اس میں مؤنث غیر حقیقی اور مؤنث حقیقی، مذکر حقیقی اور مذکر غیر حقیقی کو میں نے پڑھایا تھا۔ اور آج کا یہ کلاس جو لوگ بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں یا 10ویں کی تیاری کر رہے ہیں یا بہار بورڈ 10ویں یا اردو انوادک کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے آج کا یہ کلاس بہت ہی مہتوپورن ہونے والا ہے، چونکہ آج کے اس کلاس میں آپ کو مذکر اور مؤنث کی پہچان کو بتائیں گے کہ لفظ کے کون سا لفظ مذکر ہوگا اور کون سا لفظ مؤنث ہوگا، اس کی علامت کیا ہوگی، ان کو میں آج کے کلاس میں پڑھاؤں گا۔ اور یہ اکثر و بیشتر کمپٹیٹیو ایگزام ہو یا بورڈ کا ایگزام ہو، یعنی جس طریقے کا بھی ایگزام ہو، آبجیکٹیو ایگزام میں یہ پوچھ دیا جاتا ہے کہ ایک لفظ دے دیا جاتا ہے اور وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اکثر تو پہچاننے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر کنفیوژن پیدا ہو تو وہاں آپ کو کیا کرنا ہے، مذکر اور مؤنث کی جو علامت ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، تو آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، بالکل اچھے طریقے۔ تو ساتھیو، اکثر ایگزام میں ایک لفظ دے دیا جاتا ہے اور اس کو پوچھ دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ مذکر کی نشاندہ، لفظ مذکر کی نشاندہی کیجئے، اور آپ کو 5 آپشن دے دیا جاتا ہے، ان میں آپ کو نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ آپ جب کنفیوژن پیدا ہو وہاں، تو آپ کو مذکر کی کیا پہچان ہے اور مؤنث کی کیا پہچان ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، آپ بالکل سٹیک جگہ پہ پہنچیں گے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں، مذکر کی پہچان کیا ہے؟ مذکر کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیے، مذکر مؤنث کی پہچان، تو سب سے پہلے مذکر کی پہچان کو ہم پڑھیں گے۔ تو مذکر کی پہچان میں کیا ہے؟ نمبر 1 میں کیا ہے؟ جس اسم کے آخر میں الف ہو۔ کیا ہو ساتھیو؟ جس اسم کے آخر میں الف ہو وہ کیا ہوگا؟ وہ اکثر مذکر ہوگا۔ کیا ہوگا ساتھیو؟ وہ مذکر ہوگا۔ جیسے لڑکا، لڑکا کے آخر میں کیا ہے؟ لڑکا کے آخر میں ہے الف۔ الف کیا ہے ساتھیو؟ یہ الف ہے، تو یہ الف کیا ہے؟ علامت مذکر ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا۔ گھوڑا کیا ہے؟ مذکر ہے۔ گدھا کیا ہے؟ مذکر ہے۔ کیونکہ اسم کے آخر میں الف آ رہا ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے۔ چلیے، اور دوسرا مذکر کی پہچان کیا ہے؟ جس اسم کے آخر میں ہا ہو۔ اس ہا کو کیا کہا جاتا ہے دوستو؟ ایک کہا جاتا ہے ہائے بڑی ہا، بڑی ہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے چھوٹی ہا۔ کیا ہوتا ہے ساتھیو؟ ایک ہوتا ہے بڑی ہا، ایک ہوتا ہے چھوٹی ہا۔ تو یہ ایسے لکھا ہوگا تو یہ بڑی ہا ہو گیا، یہ چھوٹی ہا ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے ایسے ہا، ایک ہوتا ہے یہ ہا۔ تو اس ہا کو بڑی ہا کہیں گے، اس کو ہائے مدورہ کہیں گے، اور اس ہا کو ایک 2 چشمی ہا رہے گا، اس کو کیا کہیں؟ 2 چشمی ہا کہیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جس اسم کے آخر میں ہا ہو وہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا۔ کیا ہوگا ساتھیو؟ جس اسم کے آخر میں ہا ہو وہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ یہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ وہ مذکر، جیسے بندہ، پردہ، گندا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے مذکر کی علامت ہے۔ یہ سب کیا ہے دوستو؟ یہ مذکر کی علامت ہے۔ دیکھیے اردو کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن یہی عربی میں یہ جو ہا ہے یہ آخر میں آئے تو مؤنث کی علامت ہوا کرتی ہے، لیکن اردو میں اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ جس اسم کے آخر میں ہا ہو وہ کیا ہوتا ہے ساتھیو؟ وہ مذکر ہوتا ہے۔ مذکر ہوتا ہے، جس اسم کے آخر میں ہا ہو کیا ہوتا ہے؟ وہ مذکر ہوتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے، جیسے بندہ ہے تو بندہ کیا کہیں گے؟ بندہ۔ پردہ مذکر ہے، گندا مذکر ہے۔ چلیے امید کے سمجھ گئے ہوں گے۔
آگے چلتے ہیں. اگلا کیا ہے ساتھیو؟ اگلا ہے تیسرا آپشن 3 نمبر میں ہے جس اسم کے آخر میں پن یا پنا. کیا ہے ساتھیو؟ پن یا پنا ہو تو کیا ہے وہ لفظ مذکر ہوگا. جس لفظ کے آخر میں پن ہو تو کیا ہے وہ مذکر ہوگا. جیسے اندھا پن، اندھا ہے نا، اندھا کیا ہے مطلب نہیں دیکھنا، اندھا پن تو کیا ہو جائے گا یہ مذکر ہو جائے گا. پن یا پنا. جیسے بچپن، تو بچپن کیا ہے تو میرا بچپن ایسے گزرا، میرا بچپن ایسے گزرا، حضور کا بچپن ایسا تھا، تو کیا وہ مذکر ہے. پن ہے تو مذکر. یا پنا ہو جیسے بچپنا، میرا بچپنا، آپ کا بچپنا. چلیے تو یہ سب کیا ہے علامت مذکر ہے. جس اسم کے آخر میں پن یا پنا ہو تو یہ سب کیا ہو، اسم کیا ہوگا مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہوگا. اور چوتھا میں ہے جس اسم کے آخر میں بان دان تان ہوگا تو وہ کیا ہوگا مذکر ہوگا. جس اسم کے آخر میں بان تان دان ہو کیا ہو، جیسے گلستان، کیا ہے گلستان، پاندان، پاسبان. کہتے ہیں گلستان، دلی کا گلستان، کلکتہ کا گلستان. میرا پاندان کہاں ہے، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا. تو کیا ہے ساتھیو یہ سب کیا ہے پان دان تان ہو تو وہ کیا ہوگا مذکر ہوگا. وہ لفظ کیا ہوگا جس اسم کے آخر میں بان تان دان ہو وہ مذکر ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پانچواں ہے جس اسم کے آخر میں واں ہو تو کیا ہوگا وہ مذکر ہوگا. ساتواں، آٹھواں، نواں کیا ہے یہ سب کیا ہے مذکر ہے. یہی ویں ہوگا تو پھر مؤنث ہے، ساتویں، آٹھویں، نویں. اب واں ہے تو کیا ہے وہ مذکر ہے. چلیے اور چھٹا دیکھتے ہیں کہ افعال کے وزن پر آنے والے الفاظ مذکر ہوتا ہے. افعال کیا ہے ساتھیو؟ افعال کے وزن پر آنے والے، افعال کے وزن پر، فعل کی جمع افعال، لیکن یہ افعال جو ہے باب افعال کا یہ مصدر ہے تو اس کے وزن پر یعنی افعال کے وزن پر آنے والے الفاظ بھی کیا ہوں گے مذکر ہوں گے. جیسے اقبال کیا ہے، کیا ہے اقبال، اکرام. اقبال اور اکرام کیا ہے مذکر. ایسے ہی بہت سارے لفظ ہے جس کا کیا ہوگا وہ مذکر ہوگا افعال کے وزن پہ ہے. جیسے انعام ہے نا، اکرام، تو یہ سب کیا ہے مذکر ہے. چلیے اور ساتواں ہے مہینے اور دنوں کے نام. مہینے اور دنوں کے نام کیا ہے، یہ سارے مہینے اور دنوں کے نام کیا ہوگا مذکر ہوگا. جیسے سفر چل رہا ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، یہ سب کیا ہے اردو مہینے کے نام ہے. اسے تاریخ قمری بھی کہا جاتا ہے. تاریخ شمسی جنوری، فروری، یہ سب کیا ہے جیسے سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، یہ دنوں کے نام ہے. تو یہ سب کیا ہے یہ سب کے سب مذکر ہوگا. کیا ہوگا ساتھیو یہ سب کے سب مذکر ہوگا. اس کو یاد رکھیے گا. اور آٹھواں کیا ہے ساتھیو اردو کے تمام مصادر، اردو کے تمام مصادر کیا ہوں گے مذکر ہوں گے. جیسے پڑھنا، لکھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، یہ سب کیا ہے مرنا، جینا، پڑھنا، لکھنا، کھانا، پینا، یہ لکھنا، یہ سب کیا ہے سب کے سب اردو کے تمام مصادر کیا ہوں گے مذکر ہوں گے. کیا ہوں گے ساتھیو مذکر ہوں گے. اس کو یاد رکھیے گا بہت امپورٹنٹ ہے. چلیے پہاڑوں کے نام کیا ہے، پہاڑوں کے نام، پہاڑوں کے نام بھی مذکر ہوا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے ساتھیو مذکر ہوتا ہے. پہاڑوں کے نام مذکر ہوتا ہے. اس کو یاد، پہاڑوں کے نام مذکر ہوتے ہیں. جیسے ہمالیہ، ہمالیہ کھڑا ہے، وندھیاچل، وندھیاچل، یہ سب کیا ہے پہاڑوں کے نام ہے. اور ہمالیہ پروت، پہاڑ، یہ سب کیا ہے یہ سب کے سب مذکر ہے. چلیے دھاتوں
اور جواہرات کے نام جیسے موتی جستا. دیکھیے اب یہاں پہ غور کرنے کی بات کیا ہے ساتھیوں کہ جس اسم کے آخر میں یا ہو وہ اکثر کیا ہوتا ہے، وہ مؤنث ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ساتھیوں، وہ مؤنث ہوتا ہے. لیکن دھاتوں اور جواہرات کے نام ہو تو وہاں علامت مؤنث ہونے کے باوجود بھی وہ لفظ کیا ہے، وہ لفظ ہے مذکر. جیسے کہ موتی، جیسے کیا ہے موتی، تو موتی میں یا ہے تو اسے مذکر مؤنث ہونا چاہیے. لیکن نہیں ساتھیوں، دھاتوں اور جواہرات کے نام کو کیا کہا جاتا ہے، وہ لفظ سب کے سب دھاتوں اور جواہرات کے نام کیا ہوتا ہے، وہ مذکر کہلاتا ہے. کیا ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے. جیسے جستا، موتی، یہ سب کے سب مذکر ہوں گے دھاتوں اور جواہرات کے نام. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ کل 10 علامت مذکر کے ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. مذکر کی 10 علامتوں کو ہم نے آج کے اس کلاس میں پڑھا ہے. آگے چلتے ہیں. مؤنث کی علامت یعنی مؤنث کی پہچان کیا ہوگی، مؤنث کی پہچان کیا ہوگی، تو میں بتلا رہا ہوں آپ کو. جس اسم کے آخر میں یا ہو تو کیا ہوگا، وہ مؤنث کہلائے، مؤنث ہو جاتا ہے. جس اسم جیسے گاڑی، لڑکی، الف ہوگا تو مذکر ہوگا. جیسے لڑکا ہے نا تو وہ مذکر ہے، لڑکی مؤنث ہے. میں نے ایک چیز اور آپ کو بتلایا ہے، کہ جس اسم کے آخر میں یا ہو وہ مؤنث ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا اوپر کہ علامت مؤنث ہونے کے باوجود بھی موتی کیا ہے، مذکر ہے. کیا ہے ساتھیو، موتی مؤنث کے بجائے یہ علامت مؤنث ہے اس میں یا، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، مذکر ہے. کیوں ہے، اس لیے کہ یہ دھاتوں اور جواہرات کے نام ہیں، اس لیے. چلیے علامت مؤنث دوسرا کیا ہے، جس اسم کے آخر میں یا ہو. کیا ہو ساتھیو، جس اسم کے آخر میں یا ہو. جیسے کتیا، چڑیا، کیا ہے، یہ سب مؤنث ہے. کیا ہے ساتھیو، یہ سب مؤنث ہے. کیوں، اس لیے کہ اس اسم کے آخر میں یا ہے، اور جس اسم کے آخر میں یا ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ مؤنث ہوگا. جس اسم کے آخر میں تا یا ٹا ہو تو کیا ہوگا، یہ مؤنث کہلائے گا. وہ لفظ کیا ہو، جیسے ہمت، آپ کی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں. آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا. آپ کی گھبراہٹ، کیا ہے ساتھیو، آپ کی گھبراہٹ. کیوں، اس لیے کہ اس اسم کے آخر میں تا ہے اور گھبراہٹ کے آخر میں ٹے ہے. اردو میں تے پڑھیں گے اس کو، تے اور ٹے ہے تو کیا ہو جائے گا، مؤنث کہلائے گا. چلیے اور چوتھا ہے، جس اسم کے آخر میں سین شین ہو تو کیا ہوگا، مؤنث کہلائے گا. جس اسم کے آخر میں سین یا بڑی شین ہو تو کیا ہوگا، وہ مؤنث کہلائے گا. چلیے جیسے مٹھاس، نوازش، کوشش، اس طریقے سے آپ بہت ساری مثالوں کو دیکھ سکتے ہیں. مٹھاس تو میں نے بتایا، نوازش تو اس میں ہے ہی، مٹھاس اور نوازش تو ہے ہی. جیسے آپ کی کوشش، آپ کی نوازش ہے نا. اس طریقے سے آپ بہت سارے مثال کو، لفظ کو بنا سکتے ہیں. چلیے اب پانچواں ہے، چھوٹے چھوٹے جانداروں کے نام جیسے کھٹمل، بلبل، چیل، گوریا. یہ سب کیا ہے، یہ سب مؤنث کی علامت ہے. کیا ہے ساتھیو، یہ سب مؤنث کی علامت ہے. تو چلیے 5 میں نے مؤنث کی پہچان کو آج کے کلاس میں پڑھا، اور 10 مذکر کی پہچان کو میں نے آج کے اس کلاس میں پڑھ لیا ہے. آگے تو کل 15 علامت کو پڑھا، جس میں 5 مؤنث کے ہیں اور 10 مذکر کے. اب تھوڑا سا چلتے ہیں کہ مذکر سے مؤنث بنانے کے قاعدے. کیا ساتھیو، مذکر سے مؤنث بنانے کے قاعدے. عربی زبان کے اسم کے آخر میں ہا بڑھا کر مؤنث بناتے ہیں. جیسے والد سے والدہ،
ملک سے ملکہ، ملک سے ملکہ، اس کو ملک نہیں پڑھیں گے بلکہ ملک. ملک مانے دیش، ملک مانے بادشاہ، ملکہ مانے ملک کا مؤنث ہے یہ. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اسم کے آخر میں ہاں بڑھا کر مؤنث بناتے ہیں. دیکھا؟ چلیے، اور مذکر الفاظ کے الف یا کو نون سے بدل دیتے ہیں. مذکر الفاظ کے الف یا کو نون سے بدل دیتے ہیں. جیسے دولہا سے دلہن، جوگی سے جوگن، جوگی سے جوگن. دیکھیے دولہا ہے، الف یا کو نون سے بدل دیا گیا. دولہا سے الف، دولہا میں الف ہے، اس کو الف کو نون سے بدل دیا گیا تو دلہن ہو گیا. جوگی ہے، یا کو نون سے بدل دیا گیا، جوگن ہو گیا. چلیے، یہ بہت ہی آج کا کلاس امپورٹنٹ ہے ساتھیوں. چلیے، تیسرا مذکر الفاظ کے آخر میں، مذکر الفاظ کے آخر میں یا بڑھا کر جیسے پٹھان سے پٹھانی، پٹھان سے پیٹھانی، اور برہمن سے برہمنی، برہمن سے برہمنی. تو اس کو آپ یاد رکھیں گے. اس اسم کے آخر میں کیا ہے؟ یا بڑھا کر بنا دیتے ہیں. جیسے پٹھان سے پٹھانی، پیٹھان سے پیٹھانی، برہمن سے برہمنی، ہے نا. اور چوتھا کیا ہے کہ مذکر الفاظ کے آخر میں کیا چیز بڑھا دیں گے تو وہ ہو جائے گا مؤنث. جیسے نی یا انی بڑھا کر، جیسے ڈوم سے ڈومنی، مہتر سے مہترانی، ہے نا. دیکھیے نی یا آنی بڑھا کر کے بڑھا دیا تو ڈوم سے ڈومنی بڑھا دیا، ہے نا. مہتر سے مہترانی، آنی بڑھا دیا، مہترانی ہو گیا. تو یہ قاعدے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کہ مستثنا. کیا ساتھیو؟ مستثنا کسے کہتے ہیں؟ مستثنا کہتے ہیں جسے الگ کر دیا گیا ہو. مستثنا کے معنی کیا ہے؟ الگ کر دیا گیا ہو. دیکھیے بعض الفاظ ایسے ہیں جن میں تانیث کی علامت پائی جاتی ہے، جس میں تانیث کی علامت پائی جاتی ہے لیکن تذکیر استعمال کیے جاتے ہیں. تذکیر مطلب مذکر، تذکیر مطلب مذکر. تذکیر کے معنی تذکیر ہی مذکر کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تفعیل کا صیغہ، باب تفعیل کا صیغہ ہے تذکیر، اور اسی تذکیر سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے مذکر. کیا ساتھیو؟ مذکر. تو اسے آپ یاد رکھیں گے. چلیے، بعض الفاظ ایسے ہیں جن میں تانیث کی علامت پائی جاتی ہے لیکن تذکیر استعمال کیے جاتے ہیں، یا مذکر کی علامت پائی جاتی ہے لیکن تانیث استعمال کیے جاتے ہیں. دیکھیے جیسے موتی، دوستو کیا تھا؟ یا علامت مؤنث ہے لیکن پھر بھی وہ موتی کیا ہے؟ مذکر، کیونکہ دھاتوں اور جواہرات کے نام تھا. اور جس اسم کے آخر میں ہا ہو، مؤنث اور مذکر دونوں ہوتا ہے. میں نے آگے پڑھا دیا آپ کو. چلیے دیکھیے تذکیر مستثنا. تذکیر مستثنا کسے کہیں گے؟ تذکیر مستثنا دیکھ سکتے ہیں آپ. تذکیر مستثنا کسے کہیں گے؟ تا علامت تانیث ہے. تذکیر مستثنا کسے کہیں گے؟ تا علامت تانیث ہے لیکن یہ الفاظ مستثنا ہیں یعنی مذکر ہے. مستثنا یعنی وہ مؤنث سے الگ ہے یعنی مذکر ہے، یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو جیسے دوست، تا علامت مؤنث ہے لیکن دوست کیا ہے؟ مذکر ہے، میرا دوست آ رہا ہے. گائے کا گوشت، گوشت تا علامت مؤنث ہونے کے باوجود بھی یہ لفظ مذکر ہے. درخت گر گیا، درخت ٹوٹ گیا، درخت ہل رہا ہے. تو درخت کیا ہے؟ تا علامت مؤنث ہے لیکن پھر بھی یہ مذکر ہے. گیت، کیا ساتھیو؟ گیت کیا ہے؟ علامت مؤنث ہونے کے باوجود بھی یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. وقت کیا ہے؟ تا ہے علامت تانیث لیکن یہ وقت جو ہے مذکر ہے. یہ تذکیر مستثنا کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟
تذکیر مستثنا، شربت علامت مؤنث تا ہے لیکن پھر بھی یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسے تذکیر مستثنا کہیں گے۔ یا علامت تانیث ہے لیکن یہ الفاظ مستثنا ہے، جیسے قاضی، منشی، مولوی۔ یہ کیا ہے؟ مولوی مذکر ہے، منشی مذکر ہے، قاضی مذکر ہے۔ کیونکہ اس کے آخر میں یا بھی ہے لیکن پھر بھی یہ تذکیر مستثنا کہا جائے گا۔ اگر اس طریقے سے ایگزام میں کوشچن آ جائے کہ تذکیر مستثنا کی مثال دیجیے، تو وہاں لکھ رہا ہے قاضی، ہے نا، قاضی، لڑکی، اور عورت، اور عورت، اور کوئی اور بھی لفظ دے دیا جائے گا تو وہاں کہا جائے گا تذکیر مستثنا کی نشان کیجیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ قاضی، قاضی پہ ٹک مار دیجیے گا آپ، ٹھیک ہے۔ درزی، کیا ہے ساتھیو؟ درزی تذکیر مستثنا ہے کیونکہ یا علامت مؤنث ہونے کے باوجود بھی وہ لفظ مذکر ہے۔ دھوبی، کیا ہے؟ دھوبی کیا ہے؟ علامت مؤنث ہونے کے باوجود بھی یہ لفظ مذکر ہے، اسے کیا کہیں گے؟ تذکیر مستثنا۔ کس کیا کہیں گے؟ تذکیر مستثنا۔ تیلی، تیلی کیا ہے؟ یہ بھی مذکر ہے، تذکیر مستثنا کہیں گے اسے۔ باورچی، باورچن جو ہے یہ مؤنث ہے لیکن باورچی جو ہے مذکر ہے، یا علامت ہونے کے باوجود بھی یہ تذکیر مستثنا ہے۔ آدمی تذکیر مستثنا ہے، موتی تذکیر مستثنا ہے، دہی تذکیر مستثنا ہے، گھی تذکیر مستثنا ہے، جی تذکیر مستثنا ہے، ہاتھی تذکیر مستثنا ہے، پانی تذکیر مستثنا ہے۔ گویا کہ کل ملا کر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تذکیر مستثنا، تذکیر مستثنا علامت تانیث، علامت تانیث ہونے کے باوجود بھی وہ لفظ اگر مذکر ہے تو اسے تذکیر مستثنا کہیں گے۔ اسے کیا کہیں گے؟ تذکیر مستثنا۔ کیا کہیں گے دوستو؟ تذکیر مستثنا۔ کیا کہیں گے؟ تذکیر مستثنا۔ امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ تانیث مستثنا کیا کہیں گے؟ یا علامت تذکیر ہے، یا علامت تذکیر ہے، یا علامت تذکیر ہے لیکن یہ الفاظ مستثنا ہے، یعنی تانیث مستعمل ہے۔ جیسے ڈبیا، ڈبیا یا کیا ہے؟ علامت تذکیر ہے، جس کو میں نے آپ کو اوپر پڑھا دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لفظ ڈبیا تانیث مستثنا ہے۔ ٹھیلیا کیا ہے؟ تذکیر مستثنا ہے۔ کیا ہے ساتھیو؟ تذکیر مستثنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الف علامت تذکیر ہے لیکن یہ الفاظ مستثنا ہے، یعنی تانیث ہے، تانیث مستثنا۔ جیسے پوروا، جیسے ہوا پوروا، پوروا ہوا چل رہی ہے، پوروی ہوا یعنی پوروا، اسے کیا کہیں گے؟ پوروا۔ علامت تذکیر ہے، الف ہے، وہ مذکر کہلاتا ہے لفظ، لیکن یہاں تذکیر مستثنا یعنی الگ ہے یہ۔ پچھوا، پچھوا کہتے ہیں پچھوا ہوا چل رہی ہے۔ سبھا، سویدھان سبھا، سبھا کیا ہے؟ علامت تذکیر ہونے کے باوجود بھی یہ تذکیر مستثنا ہے۔ گنگا، ندی ہے، ندی کا نام ہے جمنا۔ ادا، آپ کی ادا، نماز قضا ہو گئی، قضا۔ جفا، خطا، دعا، ہوا، دنیا، یہ سب کیا ہے؟ علامت تذکیر ہونے کے باوجود بھی یہ سارے لفظ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ کیا ہے؟ تذکیر مستثنا ہے۔ امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور تیسرا ہے دوستو، علامت تذکیر ہے، ہاں علامت تذکیر ہے لیکن یہ الفاظ مستثنا ہیں۔ ہاں علامت تذکیر ہے، آپ کو بتایا تھا، جیسے بندہ ہے نا، یہ ہاں علامت تذکیر ہے لیکن یہ الفاظ مستثنا، جیسے راہ، میری راہ، نباہ، پناہ، خدا کی پناہ نہیں کہتے ہیں، تو یہ سب لفظ تانیث مستثنا ہے۔ چلیے، علامت تذکیر ہونے کے باوجود بھی یہ سارے الفاظ کیا ہے؟ تانیث مستثنا ہے۔ اب چلیے، آواز کے تقریباً تمام اسما تانیث مستعمل ہے۔ تمام اسما، آواز کے تقریباً تمام اسما یعنی جتنے بھی نام ہیں جو آواز ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تانیث مستعمل۔ جیسے چھم چھم، ٹن ٹن، چھم چھم ٹن ٹن کیا ہے؟ یہ
یہ سارے کے سارے مؤنث اس لیے ہے کہ علام یہ کیونکہ یہ جتنی بھی آواز ہیں کھٹ 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 کی آواز ہے نا، ٹن ٹن، جھم جھم، رم جھم، تو یہ سارے الفاظ کیا ہیں، تمام آواز کے تقریباً تمام اسماء کیا سب ہیں، یہ تانیث مستعمل یعنی ہمیشہ مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کا یہ کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہوا ہے، امید کہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے اور اسے یاد رکھیں گے۔ یہ ہر ایک ایگزام میں کام آئے گا آپ کو، بورڈ کا ایگزام ہو، میٹرک کا ایگزام ہو، انٹر کا ایگزام ہو، بی اے کا ایگزام ہو، یا کمپٹیٹیو ایگزام ہو، BPSC ہو، یا اردو انوادک ہو، سہایک اردو انوادک ہو، سب کے لیے امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ ملتے ہیں اگلے کلاس میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔